مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے زبوروں کی کتاب اور زبور نمبر 56 سام 56۔ سب کھولیے جن کے پاس کلام ہے۔ اگر آپ کے پاس کلام ہے تو اچھا ہے، اسے کھولیے، اسے پڑھیے، کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدلتی ہے، وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 56 اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے جسے ہم سرنامہ کہتے ہیں۔ بہت سارے چرچز میں اسے نہیں پڑھا جاتا، لیکن بطور کلیسیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ کیونکہ یہ کلام کا حصہ ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب اس سٹیٹمنٹ کو ہم پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس زبور کو کس نے لکھا، کس کے لیے لکھا گیا، اور اس زبور کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے۔ سو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے۔ میر مغنی کے لیے یوت علیم رخوکیم کے سر پر داؤد کا مزمور۔ مقتام اس وقت کا جب فلسطینیوں نے اسے جات میں پکڑ لیا۔ یہ زبور داؤد نے لکھا ہے۔ میر مغنی یعنی مغنیوں کا سردار جو ہیکل میں کوائر کو لیڈ کرتا تھا، کوائر لیڈر تھا، یہ زبور داؤد نے اس کے لیے لکھا۔ اور مقتام یعنی دور کے جنگلوں کی فاختہ یا پھر خاموشی کے جنگلوں کی فاختہ۔ اب سرنامے کو پڑھنے سے دیکھیں کہ کتنی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب ہم پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں، وہ بہت ہے۔ یہاں پہ کنڈیشن پیش کی گئی ہے کیونکہ زبور نویس داؤد جو ہے وہ دکھ میں اور تکلیف میں ہے۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کرے۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں، وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہے۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ تب تو میں دن بھر میں فریاد کروں گا، میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گسرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا ہے۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ آمین۔ کانٹیکسٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ داؤد جب مصیبت میں تھا اور ساؤل سے بھاگ رہا تھا تو وہ جا کر جات کے علاقے میں پہنچ گیا، اور جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ داؤد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو اس نے کہا کہ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اب بادشاہ جو ہے اس کا گلوریس ٹائم اس کو یاد کروا رہا ہے کہ آج داؤد جو ہے بے یار و مددگار ہے، آج یہ ہیلپ لیس ہے، آج یہ اکیلا ہے۔ وہ اسے احساس دلا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور داؤد وہاں پہ چھپ رہا ہے۔ اور اس وقت داؤد نے یہ سارا جو ہے زبور جو ہے وہ لکھا،
اور وہ کہتا ہے کہ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا. خوف آ جانا، ڈر کا ہمارے اندر آ جانا، ہمارا گھبرا جانا مشکلوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، حالاتوں کو دیکھ کر، انسان ہوتے ہوئے یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں. بے شک ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں گرنے نہیں دیتا، ہمیں سنبھال لیتا ہے، لیکن یہ نیچرل بات ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں. داؤد بھی ڈر گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور اپنی جان کو چھپاتا پھر رہا ہے ساؤل سے، اور پھر خداوند سے فریاد بھی کرتا ہے کہ میرے دشمن مجھ پر چڑھ آتے ہیں، انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے. لیکن پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا. آج ہم بھی انسان ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں، کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں مستقبل کا خوف ہو سکتا ہے، بچوں کے فیوچر کا خوف ہو سکتا ہے، حالاتوں کا جو ہے وہ خوف ہو سکتا ہے. آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہو کہ کرسمس آ رہا ہے، شاپنگ کہاں سے کریں گے، سارے اخراجات جو ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے، کیسے ہوگا، کون کرے گا. ہاں یہ سوچیں آتی ہیں. ابلیس ہمیں گرانے کے لیے یہ ساری جو سچویشن ہے وہ کریٹ کرتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں، ہم خداوند سے دور ہو جائیں، ہمارا توکل اس پر سے ہٹ جائے کیونکہ ہم ایماندار ہیں. لیکن اس سچویشن میں ہم نے داؤد کی طرح کہنا ہے کہ جب مجھے ڈر لگے گا میں خداوند پر توکل کروں گا، کیونکہ میرا فخر کس پر ہے؟ خدا پر ہے اور اس کے کلام پر ہے. یہاں پہ مجھے حنا یاد آتی ہے. حنا جب اس کی سوت اس کو تانے دیتی تھی تو وہ بہت زیادہ ڈیپلی ایموشنز میں چلی گئی، دکھ میں چلی گئی، تکلیف میں چلی گئی، اور شدت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ ہیکل میں بھاگی جاتی ہے، اور ہیکل میں جا کر جب وہ دعا کرتی ہے تو غم کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی. وہ روتی جاتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتی جاتی ہے. دیکھیں، غور کریں کہ اس نے کسی انسان کے سامنے جا کر اپنا دل نہیں کھولا، اس نے کسی انسان کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہائے، بلکہ صرف اپنے زندہ خدا کی حضوری میں جا کر اپنے سارے حالات، اپنا دل کھول دیا، خداوند کو بتا دیا کہ میں کن حالاتوں میں سے گزر رہی ہوں. اس کا شوہر شاید نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کی سوت جو ہے اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن خداوند جانتا تھا، خداوند سمجھ رہا تھا، خداوند اس پہ نگاہ کر رہا تھا، خداوند اسے دیکھ رہا تھا. اور ایلی کاہن کو لگا کہ شاید یہ تو نشے میں ہے، اور اس نے اسے کہا، تو پھر اس نے بتایا کہ میں تو خداوند کے حضور میں اپنے دل کو کھول رہی ہوں. آج جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، بحرانوں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا خدا ہر ٹائم موجود ہے. وی آر ناٹ alone، ہم اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری مضبوط چٹان ہمارا زندہ خدا ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس کے ہاتھوں کی ہم کاراگری ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھول جائے؟ کیا کلام میں لکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ کنڈیشن ہے، ممکن نہیں ہے کہ ماں جس بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو بھول جائے. لیکن کلام بتاتا ہے ہو سکتا ہے ماں بھول جائے، مگر خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا، تم ہمیشہ میری نگاہ میں رہو گے. کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کیا کیا ہے؟ کھود رکھا ہے. ہماری شہر پناہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب آپ خداوند کی محبت دیکھیے، وہ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ہماری صورتیں جو ہے اپنی ہتھیلیوں پر کھودے رکھتا ہے. اب صورت جو ہے ہماری اگر خداوند کی ہتھیلیوں پہ ہے، اگر کلام کے مطابق، تو کیا ہو سکتا ہے کہ خداوند ہمیں بھول جائے؟ ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں رہتے ہیں، وہ ہماری صورت کو دیکھتا رہتا ہے، وہ ہمیں جانچتا ہے، پرکھتا ہے، وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں اٹھا کر کھڑا
کر دیتا ہے، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، کیونکہ وہ فاتح خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جب کبھی بھی دکھ آئے، جب کبھی تکلیف آئے، آپ اس میں مبتلا ہیں ایسی سچویشن میں جو آپ کسی انسان کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، آج ہم بہت سارے سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ تکلیف آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، ہم ریفرنس ڈھونڈتے ہیں، ہم انسانوں کی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی میری مدد کرے۔ کیا انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ انسان دکھ میں، تکلیف میں اگر آپ کی مدد کر بھی دے تو وہ تسلی، وہ اطمینان صرف وقتی ہے، تھوڑے ٹائم کا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اطمینان جاتا رہے گا۔ لیکن جب ہم مشکلوں میں، بحرانوں میں، تنگ دستیوں میں خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں، ہم اپنا دل اس کی حضوری میں کھول دیتے ہیں، پانی کی مانند اپنے دل کو ڈھیلتے ہیں، اپنے حالات خداوند کو بتاتے ہیں، تو خداوند انہیں سنتا، انہیں دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند جواب دینے میں ٹائم بھی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جلد بازی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں دعا کی تھی سی، خدا نے جواب نہیں دیتا۔ کیا ہم خداوند کا انتظار کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خداوند کا انتظار کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ نے سوچنا ضرور ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے انتظار کرنا۔ اگر بیوی ہسبینڈ کا انتظار کر رہی ہے، بڑی مشکل بات ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کریں، ہم خداوند کے انتظار میں بیٹھیں۔ ہم نے تو اپنے دل کا حال جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، خداوند کو بتا دیا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ اس وقت پر کام کرے گا جو وقت اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے۔ ایسا نہیں کہ خداوند سن نہیں رہا یا دیکھ نہیں رہا۔ ایماندار ہوتے کمزوری آتی ہے، میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ کبھی کبھی ایماندار کو بھی لگتا ہے کہ میں تو اکیلا ہی ہوں، میں جو دعائیں کر رہا ہوں شاید خداوند ان پہ نگاہ نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ کبھی کبھی آپ کو بلیسنگ فیل نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ دعا کر رہے ہو، ایسے لگتا ہے آپ خالی ہیں، لیکن وہ ٹائم جو خداوند آپ کی زندگی میں لے کر آیا ہے، اس میں آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس ٹائم میں وہ آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، آپ کو تیار کر رہا ہے بڑھنے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے، فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے کے لیے خداوند آپ کو تیار کر رہا ہے۔ ایلیا سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ ایلیا بھی خوف میں مبتلا ہو گیا، ایزبل سے ڈرا، بھاگا، چھپا، لیکن خداوند کے فرشتہ نے اسے آ کر کہا کہ لے روٹی کھا اور سو جا۔ اب ایلیا سوچتا ہوگا کہ میں خدا کو مدد منگن ڈیا وا تے خداوند کہن ڈیا ہے روٹی کھا تے سو جا۔ اب پریشان ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے اور بھی کچھ سوچا ہو، لیکن یہ اس کا لو پوائنٹ تھا۔ پر ہمارا لو پوائنٹ ہمارا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ ایلیا کی زندگی میں لو پوائنٹ آیا، خداوند نے اسے کہا تو روٹی کھا، فرشتہ نے کہا روٹی کھا اور سو جا، تو ریسٹ کر۔ اس نے جب خداوند کے کلام پر عمل کیا، ایسا کیا، اور جب وہ اٹھا تو خداوند نے اسے کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک کام رکھا ہے، تو نے 2 بادشاہوں کو مسا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے لو پوائنٹ پر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی خداوند بھی ہم سے ایسا کلام کرتا ہے، اور ہم ایمان لانے کی بجائے، خداوند پر توکل کرنے کی بجائے ہم بے دل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میری کنڈیشن تو ایسی ہے، میرے حالات تو ایسے ہیں، لیکن خداوند کیا کلام کر رہا ہے؟ خداوند ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اسے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس وقت میں اسے ہمارے لیے کرنا ہے۔ اور جب ایلیا جو ہے وہ اٹھا، خداوند نے اسے کلام کیا اور اس نے جا کر بادشاہوں کو مسا کیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ وہ سورما ہے، خداوند کا چھیالا ہے، جس نے آگ منگوائی۔ اب آسمان سے آگ کا نازل ہونا یہ کوئی معمولی سی ہلکی سی بات نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں کلام پر تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے 450 بال کے پجاریوں کو مار دیا، قتل کر دیا، لیکن پھر بھی خوف میں مبتلا ہو گیا،
کیونکہ انسان ہے، لیکن وہ کلام جو اس کے اندر تھا، اس کلام نے اس کو سنبھالا، اس کو اٹھا کھڑا کیا اور اس کو پھر سے خدمت کے لیے تیار کر دیا۔ آج جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، صرف کلام کو پڑھ لینا، سن لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، لیکن جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اسے بسنے دیتے ہیں، تو مشکل وقت میں یہ کلام ہمیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، یہ ہمیں تقویت دیتا ہے، یہ ہمیں گرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم خداوند سے اور اس کے کلام سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند کا کلام ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں توانائی بخشتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے۔ اچھے حالاتوں میں تو ہر کسی کو کلام یاد رہتا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے جب آپ کے حالات برے ہیں، جب آپ مشکل میں ہیں، جب آپ تکلیف میں ہیں، رنج میں ہیں، دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، تو کیا کلام آپ کو گرنے دے گا؟ جو کلام آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو اٹھائے گا، وہ آپ کا ایمان بڑھائے گا، وہ آپ کو تقویت بخشے گا، اور وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ اور یہاں پہ داؤد کہتا ہے کہ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ اب کنڈیشن یہ تھی کہ وہ خوف میں تھا، لیکن کیونکہ کلام اس کے اندر ہے، کیونکہ اس نے خداوند کو جان لیا ہے، یہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ کلام جو ہے اسے کیا کر رہا ہے؟ ابھار رہا ہے، اس کو کھڑا کر رہا ہے، اس کو تقویت دے رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو میرا خدا ہے وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے۔ میری مشکلات چاہے کتنے بھی ہوں، میرے حالات چاہے کتنے بھی بگڑ جائیں، میرا خدا مجھے گرنے نہیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ اب جو آنسو ہم انسانوں کی حضوری میں بہاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، تسلی مل سکتی ہے، لیکن تھوڑے وقت کی تسلی جو ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں اپنے عزیزوں سے چھپ کر، رشتہ داروں سے چھپ کر، دوستوں سے چھپ کر جو آنسو ہم خداوند کی حضوری میں بہاتے ہیں، اس قدر قیمتی ہیں، عبرانی میں ایکسپریشن ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک آنسو کو لکھ لیتا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی انسان ہمارے آنسوؤں کی قدر نہیں کر سکتا، لیکن خداوند کے نزدیک ہمارے آنسو قیمتی ہیں۔ ایک ایک آنسو خداوند کی حضوری میں لکھا جاتا ہے۔ اس نے حنا کے آنسوؤں کو لکھ لیا جو اس نے خداوند کی حضوری میں بہائے، کیونکہ وہ بھر چکی تھی۔ وہ انسانوں سے نہیں بلکہ خداوند کی حضوری میں چلی گئی، اپنا دکھ اسے بتا دیا، اور اس نے اس کے آنسوؤں کا جواب دے کر وقت معین پر اس کو سمویل دے دیا۔ آج ہم بھی جب خداوند کی حضوری میں اپنے آنسو بہاتے ہیں، مت سوچیے کہ میرا رونا جو ہے وہ خداوند نے نہیں دیکھا ہے یا اس نے نگاہ نہیں کی ہے۔ آپ کا ایک ایک آنسو لکھا جا چکا ہے، اور اگر آپ اور بھی آنسو بہانا چاہتے ہیں، میرے خیال سے تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں اور وہ ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی خداوند کی حضوری میں آ کر بھی بڑے آنسو بہتے ہیں، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، ہم اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کا روح القدس ہمیں اس قدر بھر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں اس قدر اوور فلو کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاری کے آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ میرا خدا مجھے چھو رہا ہے، مجھے بھر رہا ہے۔ لیکن جو دکھ میں بہائے گئے آنسو ہیں، خداوند ان کا حساب رکھتا ہے، اور آپ کے تمام آنسوؤں کا جواب خداوند آپ کو ضرور دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ آج بڑے سارے لوگ ہیں
جو غیر ایماندار ہے ایماندار بھی ہو سکتے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں اپنی چیزوں پر, دولت پہ فخر کرتے ہیں, اپنے رتبے پہ, اپنی حیثیت پہ, گھر پہ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں. لیکن کلام بتاتا ہے, زبور نویس کہتا ہے, میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے. جب ہم خداوند پر فخر کرتے ہیں, جب ہم کلام پر فخر کرتے ہیں, جب ہم خداوند کو اپنے زندگی میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لیتے ہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم بھرے ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر آپ کی زندگی میں تھوڑی سی بھی کمی ہے, انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہوتے ہیں, لیکن کلام بھی ہمیں گرنے نہیں دیتا. میں نے آپ کو بتایا وہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے, وہ ہمیں تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے اندر کمی آ جاتی ہے اس وقت ہم فخر نہیں کر سکتے خداوند پر, اور نہ ہی اس کے کلام پر فخر کرتے ہیں. پھر ہم دنیاوی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو کمزوری ہے وہ ہمیں اس لیول پر جانے نہیں دیتی کہ ہم خداوند پر فخر کر سکیں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا میرا فخر جو ہے وہ کس پر ہے. ایسا تو نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز میرا فخر بنی ہوئی ہے. اولاد پہ فخر ہو سکتا ہے, کبھی کبھی بیویوں کو شوہر پہ, شوہر کو بیوی پہ بڑا فخر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے ورگا تو کوئی بھی نہیں, جو تو ہے اور بس تو ہی ہے. لیکن خداوند کا کلام ہمارا فخر ہے, خداوند پر ہمارا فخر ہے. جب ہم خداوند پر فخر کرتے ہیں, جب ہم کلام پر فخر کرتے ہیں, تو پھر ہم قائم رہتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند جو ہے وہ بہت ونڈرفل ہے. وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا, نہ وہ ہمیں تنہا چھوڑتا ہے. داؤد نے خداوند پر توکل کیا. داؤد نے خود پر جو ہے نگاہ نہیں کی. ہم اپنی مشکلوں میں کبھی کبھی ایماندار ہوتے ہوئے بھی خداوند کو بھول جاتے ہیں. حالات ایسے ہو جاتے ہیں, سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم خود مدد تلاش کرنے نکلتے ہیں. اپنی کوشش سے ہم سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود پہ نگاہ کر لیتے ہیں ہم کہ شاید میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن آپ خداوند کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور ایماندار جو ہے جب وہ کلام پر سے ہٹ جاتا ہے, جب وہ پھر جاتا ہے, یا جب وہ کمزور ہو جاتا ہے, تو کیا خداوند اسے خوش ہوتا ہے؟ خداوند کا دل اسے خوش نہیں ہوتا. اچھے حالات میں شکر گزاری کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ہر کوئی کرتا ہے, غیر ایماندار بھی کر لیتے ہیں. پر بہت بڑی بات اور خوبصورت بات اور ونڈرفل بات یہ ہے کہ ہم ہر حالات میں اس کی شکر گزاری کریں. خوف بیماریوں کا بھی ہوتا ہے. ذرا سی کوئی درد ہو گئی, کوئی تکلیف ہوگی تو ساڑھے ذہن چ پتہ نہیں کی کچھ چلن لگ پیندا ہے. اسی کہنے کہ تے مینوں اے نہ ہو جائے, مینوں او نہ ہو جائے. لیکن بیماریاں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ مسیح یسوع نے جب ہمارے لیے خون بہا دیا ہے, جب اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے, اس نے ہمیں قیمت دے کر خرید لیا ہے. بیماریاں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی, حالات ہمارا کچھ نہیں کر سکتی, سچویشنز ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اس لیے کہ لشکروں کا خدا, زندگی کا خدا, کثرت کا خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب ہم خداوند پر نگاہ ٹکا لیتے ہیں, انسانوں کو چھوڑ کر, دنیا کو چھوڑ کر, جب ہم ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں, تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے. وہ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ ہماری سب راہوں میں ہماری محافظت کریں. وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں. وہ اپنے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. پاسٹر صاحب اکثر یہاں پہ اینجلز کے لیے بڑی پریئر کرتے ہیں, اسپیشل فیور کے لیے بڑی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, اور ہم انہیں پورا ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ہوتا ہے. یہ خداوند کی قدرت ہے,
یہ خداوند کا جلال ہے جو ہمیں ہر روز دکھاتا ہے، وہ ہم پہ ظاہر کرتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ کلام میں بارہا لکھا ہے کہ تم مت ڈر، تم مت خوف کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے بحال کروں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے عزت بخشوں گا۔ اور وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ کیا وہ ایسا ہے؟ کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اگر تو آپ نے اس سچویشن میں سے آپ گزر چکے ہیں، آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف شکر گزاری کرنی ہے، ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بھی خداوند کا شکر کریں۔ اگر آپ کے بدن میں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، اس پہ ہاتھ رکھیں اور خداوند سے کہیں، خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں اس درد کے لیے بھی، کیونکہ وہ درد خداوند سے دور رہنے سے بہتر ہے کہ ہمارے بدن میں ہو۔ ایسا نہیں کہ خداوند اس درد کو ہٹائے گا نہیں۔ جب ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے تو خداوند اس درد کو، اس تکلیف کو ہمارے بدن کے اندر نہیں رہنے دے گا۔ ایوب پر اگر ہم غور کریں، کتنی تکلیف اس نے اٹھائی، کتنا دکھ اٹھایا، لیکن اس کے باوجود وہ خداوند سے دور نہیں گیا۔ اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا، خداوند کتنے چلا گیا ہے تو؟ میری اولاد، میرا مال و متاع، میرا سب کچھ چلا گیا ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ تھا۔ ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، آج ہماری زندگیوں میں بھی ٹیسٹ آتے رہتے ہیں۔ خداوند ہمیں ایسے حالاتوں میں سے گزار رہا ہوتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہی ہیں۔ اگر ایوب بھی خداوند کا انکار کرتا اور خداوند سے دور ہو جاتا تو کیا وہ برکت پا سکتا تھا؟ کیا وہ بحال ہو سکتا تھا؟ وہ ساری برکتیں جو خداوند نے بہت زیادہ کر کے اسے دی، کیا اسے مل سکتی تھی؟ عزیزو، ہمارا خدا کثرت کا خدا ہے، ہمارا خدا بہت زیادہ کا خدا ہے۔ ہماری مشکلات چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ خداوند کی نگاہ میں ہے۔ خداوند ہمیں بیماریوں میں سے نکالنا جانتا ہے، وہ ہمیں دکھوں میں سے نکالنا جانتا ہے، وہ ہمیں رہائی دینا جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خداوند کو یاد دلانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں غیر قوموں کی طرح بڑبڑانا نہیں ہے۔ جب ہم بڑبڑاتے ہیں نا، ایماندار ہوتے ہوئے خاص طور پہ، اور ہمیں کلام کا بھی پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم بڑبڑاتے ہیں، لیکن ہمارا بڑبڑانا ہماری برکتوں کو، ہماری نعمتوں کو، ہماری بخششوں کو روک دیتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کی ہے نا، جب آپ اس کے بہت زیادہ قریب پہنچ جائیں گے نا، تو حالات بڑے ہی بگڑیں گے۔ ابلیس ایسی سچویشن بنا دے گا کہ وہ برکت آپ حاصل ہی نہ کر پائیں۔ آپ کے ذہن میں ایسی باتیں وہ ڈالے گا کہ آپ کو لگے گا کہ خداوند میری نہیں سن رہا، میں اکیلا ہوں، میں اکیلی ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کھڑے رہتے ہیں، جب آپ قائم رہتے ہیں، تو وہ برکت جو خداوند آپ کو دینے والا ہوتا ہے، اس کو آپ لے لیتے ہیں۔ ابھی ہم کیا شبا باجی کہہ رہے تھے کہ ہم چھین لیتے ہیں، اور زبردست جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ خداوند کے لوگ زوراور ہیں، زبردست ہیں، اس لیے کہ خداوند اپنی قوت سے، اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی توانائی سے اپنے لوگوں کو بھر دیتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، لیکن خداوند کی قوت سے، اس کی قدرت سے، اس کے جلال سے اور اس کی حشمت سے ہم ہر اس برکت کو پا لیتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم کچھ حاصل نہ کریں، اس لیے ہی حالات خراب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ میں سے کوئی جو ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ گیا ہو، ایمان میں کمزوری آ گئی ہو، آپ فیل کرتے ہوں خود کو کہ آپ اکیلے ہیں یا میں اکیلی ہوں،
لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا خداوند آپ کے ساتھ ہے. اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وہ آپ کو بچا لے گا اور ان حالاتوں میں سے جن میں آپ پس رہے ہیں, جن کو آپ برداشت کر رہے ہیں, ان میں سے وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر نکال لے گا. ایماندار ہوتے ہوئے تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے حالاتوں پہ غالب آ چکا ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچنا نہیں ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ برے ہیں. بے شک حالات برے ہیں, لیکن جب ہم بولتے ہیں, جب ہم کچھ کہتے ہیں تو ایماندار ہوتے ہوئے, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے, کلام کو جانتے ہوئے ہمارے الفاظ کے اندر پاور ہے. اور جب ہم نیگیٹو بولیں گے تو وہ جو نیگیٹو باتیں ہیں, چیزیں ہیں, وہ ہماری زندگی میں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ایماندار ہوتے ہوئے کلام بتاتا ہے کہ ہم نے خداوند پر توکل کرنا ہے, ہم نے اس پہ بھروسہ رکھنا ہے اور نیگیٹو نہ بولنا ہے, سوچنا بھی نہیں ہے. جب بولیں پازیٹیو بولیں, جب بولیں خداوند کا کلام اپنے منہ سے نکالیں, کیونکہ کلام آپ کے حالاتوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. کلام کے تھرو آپ کی بیماریاں دور چلی جائیں گی اور آپ خداوند کے قریب 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 اور قریب چلے جائیں گے, اور خداوند پھر آپ کو اپنا جلال دکھاتا ہے. خداوند پھر یہ پروو کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. خداوند نے ایلیا کو بھی بتا دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. داؤد کو بھی بتا دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, تو اکیلا نہیں ہے. حنا کو خداوند نے بتا دیا کہ تو نے جو آنسو میری حضوری میں بہائے ہیں یہ رائے کا نہیں گئے. خداوند نے ان کا جواب دے دیا. جب ہم قائم رہتے ہیں, جب ہم کلام پر توکل کر لیتے ہیں تو خداوند جو ہے پھر ہمیں برکت دیتا ہے. اور برکت حاصل کرنا یہ ایک مشکل بات ہے, میں سمجھتی ہوں, اس لیے کہ ابلیس جو ہے وہ 24 گھنٹے ہماری گھات میں رہتا ہے. کب ہم غلطی کریں, کب ہم کمزور پڑے اور وہ ہمیں مار گرائے. لیکن ہم نے مضبوط رہنا ہے. ہماری جنگ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فاتح ہیں. خداوند نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دیا ہے. حالات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ابلیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاللیلویا. کیا آپ ایسا کریں گے؟ جب آپ ایسا کریں گے, جب آپ خداوند کے کلام کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھ کر اس پر توکل کریں گے, ایمان لے آئیں گے, تو آپ اپنی ساری برکتوں کو لے لیں گے, آپ حاصل کر لیں گے. اور کوئی بھی بات خداوند کے لیے کلام کہتا ہے کہ مشکل نہیں ہے, اس کے لیے دشوار نہیں ہے. یہ اس کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے, اس لیے کہ خداوند ہمارا خالق ہے, ہم اس کے ہاتھوں کی کاراگری ہیں, اور خداوند اپنے ہاتھوں کی کاراگری کو کبھی نہیں بھولتا. یاد رکھیے آپ اس کی نگاہ میں ہیں, آپ کی صورت کو اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. وہ دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ کن حالاتوں میں سے گزر رہے ہیں. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے کلام کے تھرو آپ جو ہے وہ برکت پائیں گے اور خداوند میں قائم رہیں گے.